آپ کو بھی پتا کہ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر 13 قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ اس کے متعلق بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 13 قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ بھی ان مولویوں کے بھڑکانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی عوام کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو خلاف ہے وہ بھڑکایا ہے۔ اس لیے یہ جو لوگ جو آپ کو پتا ہے کہ سنی بات پر عمل کر لیتے ہیں، جس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سنا کے سنی ٹنی، پڑھ کے سنی بنو، سنا کے سنی نہ بنو، پڑھ کے سنی بنو، سنا کے سنی ٹنی۔ تو میرے عزیزو، اس طرح یہ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کے پھر ان کے اوپر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور جو ہمارے فرقوں کے اوپر یہ بات کرتے ہیں تو یہ ان کی بات بالکل ہی جو سی ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے، یہ حق کی جو سی آواز ہے یہ دب جائے۔ تو میرے عزیزو، اگر یہ ان کی خواہش ہے تو یہ ان کی خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نہ تو ملک چھوڑ کے جائیں گے، نہ وہ اپنی اکیڈمی چھوڑ کے جائیں گے، نہ وہ ان کی بات سے ڈرنے والے ہیں، نہ وہ اس دعوت حق سے پیچھے ہٹیں گے۔ اور ان کے لیے بھی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے فرقوں کو ڈیمیج پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا ہے۔ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے پچھلے 17 سالوں میں جو ان فرقوں کے ساتھ کر دیا ہے اور جو ان کی علمی ان کا جو رد کیا ہے، تو اب اس کی جو ریمیڈی ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کس طرح ان کی ریمیڈی ناممکن ہے؟ پیچھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب جیل میں گئے تھے تو آواز ان کی ہر طرف گونج رہی تھی، گونج ہی نہیں رہی تھی بلکہ ڈبل گونج رہی تھی کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ان کی جو ویڈیوز ہے، ہر ٹاپک پہ ان کی ویڈیو موجود ہے۔ کوئی بھی ٹاپک آپ اسلامک ٹاپک آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں، ان کی ویڈیو ادھر موجود ہوگی اور کافی زیادہ ویوز کے ساتھ موجود ہوگی، اچھی کوالٹی میں ان کی جو ویڈیوز موجود ہوگی۔ تو یہ جو فرقہ پرستوں کی یہ جو خواہش ہے کہ یہ حق کی آواز کو دبا لیا جائے، تو یہ ان کی خواہش پوری زندگی پوری نہیں ہوئے گی، یہ ٹائم قیامت تک کہ یہ آپ کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی جو حق بیان کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حق بیان کرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جو برا وقت فرقوں پہ آیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی شکل میں، یہ اب اس کی ریمیڈی بالکل ناممکن ہے۔ اب کوئی شہر، کوئی گلی، کوئی محلہ نہیں بچا کہ جس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اسٹوڈنٹ موجود نہ ہو۔ وہ پیچھے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر جس نے یہ قاتلانہ حملہ کیا ہے، اس کی جو مکمل طور پہ انفارمیشن ہے وہ پولیس کے بعد میں پہنچی ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ نے پہلے اکیڈمی میں جو وہ انفارمیشن مکمل طور پہ پہنچا دی تھی، اور وہ جس نے حملہ کیا ہے وہ جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں نا کہ گھر سے سالن نہیں ملتا تو وہ نکل کے جو کسی نہ کام کاج کا ہوتا ہے، نہ پڑھائی میں اچھا اور نہ کام کاج میں اچھا، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ اور جو وہ اس کی انفارمیشن ہمارے تک پہنچی ہے، اس نے اپنے ایک استاد کو پہلے ہی ایک شہید کیا ہوا تھا، اپنے ایک استاد، اور شہید کیوں کیا تھا اس کے متعلق بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کے جو استاد تھے وہ اپنے کالج میں گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے نماز ہاتھ چھوڑ کر ادا کرتے تھے، تو اس کا موقف یہ تھا کہ یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز ادا کرتے ہیں، یہ اہل تشیع کی جو نماز ہے ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو اس اختلاف رائے کو اس نے اس حد تک شدت اختیار کر لی کہ اس نے اپنے جو استاد ہیں ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس نے اپنے استاد کو شہید کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور اس کے پیچھے سارا جو قصور جا رہا ہے، سارا قصور ہوا رہا ہے یہ مولوی طبقہ ہے، جو اتنی شدت پسندی اپنے جو سننے والے ہیں ان کے اندر یہ پیدا کر رہے ہیں، اتنی زیادہ شدت پسندی کہ اگر کوئی اختلاف رائے بھی کرتا ہے تو یہ ان کے جہنی دشمن بن سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جب تک یہ مولویوں کے اندر سے یہ شدت پسندی ختم نہیں ہوگی، یہ فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی، تب تک اسلام جو ہے وہ غیر مسلموں کے مقابلے میں جب بھی کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہوتے ہی وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اب دیوبندی مسلمان بننا ہے کہ بریلوی مسلمان بننا ہے، تو یہ اسی کنفیوژن میں آ کے دین کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع، یہ تمام جو فرقے ہیں یہ دین میں تو اس کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے۔ اللہ نے تو اس کی ممانعت کی ہوئی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا۔ نبی فرما دیجئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے دین میں فرقے بنا دیے، آپ تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیں گے جو وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو، فرقہ واریت سے آپ لوگ بھی ہٹ جائیں، فرقہ واریت سے باز آ جائیں، اور ہم آپ کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے فرقے سے اعلان برات کریں
قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، سنت کے ساتھ جڑ جائیں، اہل البیت کے ساتھ جڑ جائیں، صحابہ کے ساتھ جڑ جائیں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی گارنٹی لی ہے۔ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک جگہ پہ آتا ہے قرآن اور سنت، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے قرآن اور اہل البیت۔ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ جو قرآن پاک کے ساتھ جڑ گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اس اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں، اور لاسٹ میں پھر یہ جو آفر ہے میں ان تمام مکتب فکر کے جو بڑے ہیں ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کو بات کرنے کا زیادہ شوق ہے، علمی مباحثے کرنے کا زیادہ شوق ہے، تو وہ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب صاحب اور اس طرح تمام مکتب فکر کے جو بڑے ہیں ان کو وہ نومینیٹ کریں تاکہ وہ اچھے ماحول میں بات ہو سکے۔ اور یہ جو مناظرہ ہے، یہ مکالمہ ہے، یہ انشاءاللہ العزیز یہ نیشنل ٹی وی چینل پر چلایا جائے گا۔ تمام سیکورٹی کی جو مینجمنٹ کرنی ہوگی وہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ تمام نیشنل ٹیموں کے ساتھ اگر بات کرنی پڑے گی تو وہ ہم خود بات کریں گے۔ صرف آپ نے اپنے جو مکتب فکر کے جو بڑے ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے۔ تو لاسٹ میں ہم اپنا مشہور و معروف جو ہے رز بلند کرتے ہوئے اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔